WhatsApp. میں گریس ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا اور ہم اپنے سیگمنٹ جسٹس فار منورٹی کے حوالہ سے آج جس موضوع پہ لب کشائی کر رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے کراچی میں عروج راج کا واقعہ جو ہے وہ عروج پر ہے اور پورے ملک میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا احتجاج ہو رہا ہے، اسی طرح ایک اور کمسن بچی جس کا تعلق لاہور سے ہے، شاہ پور کھانجرا سیکنا ہے اور تھانہ چونگ ہے، جہاں پہ یہ دوسرے مہینے کی 10 تاریخ سے اسی طرح وہ بھی بچی مڈل کلاس کی طالبہ ہے اور اکیڈمی جا رہی تھی، مڈل کلاس کے اس نے پیپر دیے اور اکیڈمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی اور راستے میں ہی محمد ساجد ولد صادق نے جو ہے وہ اسے ورگلایا، اغوا کیا اور بالکل اسی طرح جس طرح کے عروج کے ساتھ کیا گیا اسی طرح اس بچی کو بھی جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور یہ جو مجرم ہے اس کی بھی عمر 42 سال ہے، اس کی 44 سال کی اور یہ 42 سال کا ہے اور اس نے اغوا کر کے جب متعلقہ چونگ تھانے میں اس کا باپ ہارون جو ہے وہ گیا، اس کے چچا شمعون جو ہے وہ گئے اور جب وہاں پہ انہوں نے درخواست دی اور داد رسی کی اپیل کی تو وہاں پہ جو ASI ظہیر عباس تھا اس نے چونکہ اس فیملی کا تعلق غریب خاندان کے ساتھ تھا اور یہ کرائے پر رہتے ہیں اور بہت قسم کرسی کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اس نے لوگوں کے ساتھ متعلقہ لوگوں جنہوں نے اغوا کیا ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کا جعلی نکاح نامہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنوایا اور اسی طرح مذہب تبدیلی کا سرٹیفکیٹ بھی جعلی بنوایا اور اس طرح سے جو متعلقہ فیملی تھی خاندان تھا اس کو یہ کہا کہ اب وہ جو ہے اس نے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے اور اس طرح سے اس نے شادی جو ہے وہ کر لی ہے اور اس طرح سے ان کو دھتکارا گیا، پریشرائز کیا گیا اور وہاں پہ بہت سارے گنڈا عناصر نام نہاد لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو پریشرائز کیا اور اس کا باپ، بیٹی کا باپ بھی جو ہے وہ آنکھوں سے بھی معذور ہے اور بڑی قسم کرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کا چچا جو تھا شمعون اس نے اس ساری بھاگ دوڑ کو سنبھالا۔ ابھی یہ 8 ماہ ہوا چاہتے ہیں، ابھی جو ہے وہ کافی پیش رفت 3 دنوں میں ہوئی ہے اور جیسا کہ اس کو لڑکے کو گرفتار کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ظلم و ستم جو ہے وہ منورٹی پہ جاری و ساری ہے، آئندہ حالات میں اس طرح کی خانہ جنگی کی سی کیفیت بنے گی اگر اسی طرح کے مسیحیوں میں منورٹی میں واقعات ہوتے رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری قوم جو ہے وہ اب متفق ہوئی ہے، ایک جگہ پہ کھڑی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کو حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے۔ سو ابھی ہمارے درمیان جو ہیں وہ بیٹی کی چچا شمعون جو اس سارے کیس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، سو ابھی ہم ان سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ ذرا آپ بتائیں کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا کیا ہونا ابھی باقی، آپ اس بارے میں میری طرف سے اور سب مسیحی بھائیوں کو اور خادموں کو سلام، اس لیے کہ میں اور میرا بھائی جب میوش اکیڈمی میں گئی 3:30 بجے تو شام کو گھر واپس نہ آئی، تو ہم نے اپنے طور پہ تلاش شروع کر دی، لیکن ہم نے پھر 15 میں کال کی، لیکن تھانہ چونگ میں بھی گئے، لیکن ادھر جب گئے درخواست دی تو ہماری کوئی داد رسی نہیں ہوئی، کیونکہ ASI ظہیر عباس نے کہا کہ 7:30 بجے بچی
11 تاریخ کو آپ کو مل جائے گی، لیکن ہم اس امید کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن جب 11 تاریخ کو گئے تو اس نے کہا کہ یہ بچی کا نکاح نامہ ہے اور اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو اپنا 17/2/10 کو ملا، اس لیے کہ پہلے نکاح ہوتا ہے پھر 17 کو اسلام قبول کرایا جاتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے ہمارے ملک میں؟ اس لیے کہ میں مزید 8 ماہ ہو گئے ہیں مجھے یہ کیس، جو کیس میں لڑ رہا ہوں، کیونکہ بھائی میرا تو اتنے جگہ نہیں ہے کہ بھی وہ یہ کیس کو ڈیل بھی کر سکتا، آنکھوں سے محتاج ہے۔ اور 4 ماہ کے بعد جب پاکستان قومی مسیحا پارٹی کے پاسٹر بابر چرمایا مجھے ملے ہیں تو پھر یہ پارٹی نے میری مدد کی ہے، اس کے علاوہ کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اس لیے کہ آج میں گریس ٹی وی والوں کے پاس آیا ہوں، بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ میں بہت غریب ہوں، رینٹ پہ گھر ہے ہمارا، اس لیے کہ اب بھی انصاف کی اپیلیں کر کر عدالت میں جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بچی نے شادی کر لی ہے، یہ جعلی ڈاکومنٹس پہ اپنا شادی کروا دیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے ملک میں قانون ہے؟ اس لیے کہ اقلیت کو کبھی تحفظ نہیں ملا، اقلیت ہمیشہ ظلم و ستم میں ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم کوئی ایسا لڑائی جھگڑا کوئی تفرقہ نہیں مانا چاہتے، اس لیے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ ابھی ہمارے درمیان پاسٹر بابر جرمایا جو بڑی اسٹرگل میں جدوجہد میں ہیں، پاکستان مسیحا پارٹی کے جو ہے وہ جیالے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑی محنت جدوجہد کی، تو اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کیس کے بارے میں جو بھی معلومات رکھتے ہیں وہ ہم تک پہنچائیں۔ شکریہ بہت گریس ٹی وی کا بھی اور پاسٹر صاحب کا بھی، اور جتنے خادم اور یا دوست یا اچھے بھائی یہاں موجود ہیں، ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم یہاں پر پہنچیں اور اس بھائی کے شمعون کے یا ہارون کے گھرانے کا سارا حال بتا سکے کہ میویس جو بچی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ تقریباً 4 ماہ کے بعد جب بچی وہاں سے اغوا ہوئی تو شمعون نے آ کر بتایا ہمیں کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، میرے گھرانے کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، اس کی بچی کے ساتھ۔ تو ہم نے فوری اس بات پر غور کیا اور جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے چیک کیے، اور جب چیک کیے تو ہم نے اس کے مطابق رٹ دائر کی، اور فوری طور پر جب رٹ دائر ہوئی تو جو اسلامی سرٹیفکیٹ تھا اس کو جب چیک کیا گیا، تصدیق کی گئی تو وہ جعلی نکلا، کیونکہ 10 تاریخ کو انہوں نے دکھایا کہ نکاح کیا گیا ہے، لیکن 17 تاریخ کو اسلامی سرٹیفکیٹ بنایا گیا۔ جب اسلامی سرٹیفکیٹ پر غور کیا کہ وہ 17 تاریخ کا ہے، نکاح نامہ جو ہے وہ 10 تاریخ کا ہے، تو دونوں کی تصدیق کی گئی تو دونوں ہی جعلی نکلے، دونوں ہی جعلی نکلے۔ اب بات یہ ہے کہ جب جج صاحب کو ہم نے بتایا کہ جج صاحب کو پتہ چلا کہ یہ جعلی ہیں، تو انہوں نے فوراً آرڈر کیا کہ ان لوگوں کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس میں دو ملزم پکڑے گئے، یعنی ایک بچی کو پکڑا انہوں نے اور ایک ملزم کو پکڑا جو کہ مین تھا ساجد، اس کو پکڑ کے انہوں نے جیل بھیج دیا ہے، اور ہمیں کہا کہ جی ہم 4 دن کا ریمانڈ لے کے آتے ہیں تو دوسرے کو بھی پکڑیں گے، لیکن 4 دن کی بجائے انہوں نے 6 دن کا ریمانڈ لے کر آج انہوں نے یعنی 2 تاریخ کو انہوں نے جیل بھیج دیا، اور دوسرے ملزمان کو انہوں نے نہیں پکڑا۔
सो मेरी सब पास्टरान से और जितने भी मजहबी रहनुमा हैं और MPMNA हैं और ख़ास कर कलीसिया के जितने लोग हैं या मसीही कौम के जो गैरत रखने वाले लोग हैं, उन सब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर मैविश के ख़ानदान के साथ सब मिलकर इस महर्ले पर गौर करें कि मैविश बच्ची के साथ जो सलूक हो रहा है या उसके ख़ानदान के साथ जो सलूक हुआ है उस पर गौर करें, क्योंकि वो गलत हो रहा है। सब जाली सर्टिफिकेट है, जाली निकाहनामा है और जाली ही उसकी एज लिखी गई है, जाली ही उसकी एज लिखी गई है। यानी कि 13 साल बच्ची के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, स्कूल सर्टिफिकेट पर, नादरा के सर्टिफिकेट पर और उसके अपना बर्थ सर्टिफिकेट पर भी। तो हम ये देखते हैं कि जिस वक्त निकाहनामा चेक किया गया तो उसके ऊपर 18 साल लिखी हुई थी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब मिलकर जैसे आरज़ू बच्ची के लिए सब ने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया है, उसी तरह मैविश बच्ची के लिए भी सब खड़े हो जाएं, गौर करें और हम सब मिलकर इस बच्ची को वापस लाने के लिए दरवाज़ा इंसाफ का खटखटाएं ताकि दूसरी बच्चियों का भी भला हो सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बयान कौमी मसीहा पार्टी के चेयरमैन बहादुर जान गौरी, जिनकी बड़ी स्ट्रगल, मेहनत, जद्दोजहद है, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो जो भी जज्बात एहसासात रखते हैं इस केस के हवाला से वो हमारे दरमियान शेयर करें। हम आज ग्रेस टीवी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नन्ही बच्चियों का वाक़या सुने और उन्होंने हमें दावत दी। हम उनके बहुत ममनून हैं। बात ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ कानून ऐसा है जिस पे पहले भी हमने स्ट्रगल की है, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून काला कानून है, उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि उसको अगर अंधा ना होता तो वो ये देखता कि ये बच्ची 13 साल की है या 18 साल की। अगर 13 साल की थी तो उसको फौरी फिर यानी कि माँ बाप के पास साथ भेज थे, और अगर नहीं तो उसको दारुल माम भेज थे। मैं हुकूमत आला, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि ऐसे वाक़यात का रोकथाम की जाए। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये वाक़या और ज़्यादा ना हो। अगर हुए तो आपने चंद दिन पहले देख लिया है कि पूरे पाकिस्तान में यानी कि इन बच्चियों के ज़रिए से, जिनमें आरज़ू, राजा और मैविश, पूरे पाकिस्तान में जदोजहद की गई, पूरे मुल्क में इhtजाज किए गए, इसके लिए सिर्फ इंसाफ के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। मैं थोड़ा सा वाक़या पीछे दिला देता हूँ। मैंने एक दफ़ा इसी कानून के लिए मैंने संगल डाले, मैंने अपने जिस्म को काला किया, तो मुझे साथियों ने पूछा कि आपने जिस्म काला क्यों किया है, तो मैंने उनको बोला ये हमारे मुल्क का कानून है जो मैं काला हूँ। और उन्होंने पूछा ये संगल क्यों पहने, मैंने कहा ये मसीह कौम को इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, हम कहते हैं कि मसीह कौम को आज़ाद किया जाए। अभी हमारे दरमियान अमानुएल बरकत साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी काफ़ी स्ट्रगल जो है वो बाइबल स्कूल के हवाले से, संडे स्कूल टीचर्स के हवाले से है। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। ग्रेस टीवी का मैं थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ हुकूमत पाकिस्तान तक, बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी जाएगी, क्योंकि हमारी आवाज़ शायद हमारी हुकूमत को नहीं सुनी जा रही। हम लोग बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चों को हमारे घरों में बड़ा मुश्किल है। अगर हम घर से बाहर निकलते हमारे बच्चे, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे रहेंगे हम लोग। तो मेहरबानी करें। पास्टर रॉबर्ट गुलफाम साहब, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और गुजरांवाला में और इसी तरह प्रेस क्लब और जहाँ जहाँ पे भी जो है वो मौका मिलता है वो आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हमारी दावत पे ये तशरीफ़ लाए, और मैविश बेटी को भी हमने इन्हें सारे वाक़े के बारे में बताया,
تو اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی وہ اس بارے میں جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ آپ سب کو سلام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں چیئرمین کا گریس ٹی وی کے کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اس نیوش بیٹی کے بھی، جس طرح آج ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آرزو بیٹی کے لیے، آرزو راجہ کے لیے، کہ لوگ پورے پاکستان میں پریس کلب میں دوسری جگہوں پر کورٹ میں دوسری جگہوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ وہ بچی ہماری رہا ہو۔ بیٹش بیٹی بھی 8ویں کی اسٹوڈنٹ تھی، اکیڈمی کی وہ پڑھنے جا رہی تھی تقریباً دوپہر کے 3-3:30 بجے کے۔ جب رات کو دیکھا، ماں باپ نے دیکھا کہ وہ نہیں آئی تو بھاگ دوڑ انہوں نے کیا، اور آخرکار پولیس نے جو SI ہے انہوں نے اس کو کہا کہ 11 تاریخ کو آنا، پھر ہم آپ کو بچی آپ کے سپورٹ کر دیں گے۔ کہ انہوں نے بچی دینے کے بجائے اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھما دیا کہ اب یہ بچی کا نکاح نامہ ہو گیا ہے یہ، اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ 10 تاریخ کو اس نے نکاح ان کو بچی کا ہوا، اور 17 تاریخ کو وہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ کس مذہب میں نکاح ہوا ہے کہ اسلام قبول وہ 17 تاریخ کو کر رہی ہے، جو پیپروں میں انہوں نے اندراج کیا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، میں اپنے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر جی جاگ جائیں اور ہمارے مسیح بہن بھائیوں کا احساس کریں، خیال کریں کہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، اس پر یہ تھوڑی دیا ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں کو رسوا کریں۔ آپ صدر پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جان اٹھ جائیں اور ہمارے لوگوں کا تحفظ کریں، اپنی پولیس کو، جو آپ کی پولیس ہے جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہمارے بہادری صاحبان جو آج گریس ٹی وی کے پاس آئے ہیں کہ ہمارا کچھ احساس کریں اور ہماری آواز تمام ملک پاکستان تک، تمام دنیا تک پہنچائی جائے۔ تو میرے اپنے تمام ابینہ کو، اپنے خادم دین کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آرزو بیٹی کے پیچھے ہم نے بھاگ دوڑ کی، پریس کلب کے دوسری جگہ پر ہم نے جلوس نکالے، اسی طرح اس بچی کو جو 2 ماہ دوسرے مہینے کی 10 تاریخ کو اس بچی کو اغوا کیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، تقریباً 8-9 ماہ ہو چکے ہیں اس بچی کو اس درندے کے پاس رہتے ہوئے۔ تو میری صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے، اور جو جج سے جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، سر ہم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بچی کو آپ ہمارے حوالے کیا جائے، یا خدا اس کے خاندان کے حوالے کیا جائے۔ خدا ان سب کو کثرت سے برکت دے۔ تھینک سو مچ۔ جسٹس فار منارٹی کے اس سیگمنٹ میں آخر میں یہ تمام دوستوں سے، ساتھیوں سے، پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس قانون کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں، چونکہ ملک پاکستان میں کوئی بھی نابالغ بچہ بچی جو ہے وہ ریاست اس کو جو ہے وہ رائٹس نہیں دیتی، نہ اس کا لائسنس بنتا ہے، نہ شناختی کارڈ بنتا ہے، اور وہ ٹوٹلی طور پر والدین کی کسٹڈی میں ہے۔ اس چیز کو جو بالغ بچہ اس کے لیے تو قانون ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن نابالغ کے لیے جو ہے وہ قانون نہیں ہے، وہ والدین کی کسٹڈی میں ہے۔ اس ساری بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے، اور میں خاص طور پہ وزیر اعظم، صدر پاکستان اور چیف جسٹس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سارے معاملات کو دیکھیں گے جو دن بدن واقعات بچیوں کے، نابالغ بچیوں کے بڑھ رہے ہیں، جو ریپ کیس ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں زینب اور دوسری بہت ساری بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ بھی ساری باتیں اس زمرے میں ہی آتی ہیں کہ بچیوں کو 13 سال کی بچی جیسے یہ مہوش ہے، آرزو ہے، اس کو بھی اسی طرح سے ورگلایا گیا، ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو قانونی شکل دے رہے ہیں وہ جعلی نکاح نامے کی صورت میں، جعلی مذہب کی تبدیلی کی صورت میں۔ میں حکومت وقت سے اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں سو موٹو ایکشن لیں۔